ایک حدیث میں ذکر آیا ہے کہ ایک تابعین کوفہ میں تھے اور کوفہ ابن مسعود کی سرزمین ہے۔ ابن مسعود نے کوفہ میں اپنا مدرسہ قائم کیا۔ کوفہ کا سب سے بڑا صحابی ابن مسعود تھا اور وہ کوفہ میں ہی تھے۔ تو ابن مسعود کوفہ میں تھے اور ان میں سے ایک تابعین جس کا نام ابن جابر تھا کہتا ہے کہ ایک دن ابر آلود تھا اور ایک سیاہ طوفان، دن کے وقت ایک دھول کا طوفان آیا، سورج کو روک دیا اور یہ خوفناک لگ رہا تھا۔ تو ایک آدمی مسجد کی طرف چیختا ہوا آیا، اے ابن مسعود، اے ابن مسعود، فیصلے کا دن آ رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور وہ ابن مسعود کی طرف بھاگ رہا تھا کہ دیکھو یہ قیامت ہے۔ ابن مسعود پھر لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، حکمت کے لیے، سکون کے لیے، لوگ خوف زدہ تھے، وہ مسجد میں جمع ہو رہے تھے۔ ابن مسعود کھڑا ہوا اور اس نے کہا قیامت نہیں آئے گی تب تک، اور پھر اس نے پیشن گوئیوں کا ایک سلسلہ دیا۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کا ذکر ہے، میں بتانا بھول گیا تھا، یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ ابن مسعود کھڑا ہوا اور اس نے کہا قیامت نہیں آنے والی جب تک آپ یہ نشانیاں نہ دیکھ لیں، اور یہ نشانیاں نہ آئیں تو یہ قیامت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، انہوں نے کہا لوگ اپنی وراثت کو تقسیم نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل و غارت اور موت اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک شخص کا کوئی خاندان باقی نہیں رہے گا، اور لوگ غنیمہ یعنی کہ مال غنیمت پر خوش نہیں ہوں گے۔ اور ایک بار پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاندان نہیں رہے گا، اور یہ وضاحت بیان کی گئی ہے۔ پھر اس نے الشام کی طرف اشارہ کیا، وہ عراق میں تھے۔ انہوں نے اس سرزمین کی طرف اشارہ کیا جسے الشام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دشمن مسلمانوں کے خلاف قوتیں جمع کرے گا اور مسلمان ان کے خلاف قوتیں جمع کریں گے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا آپ کا مطلب آروم ہے، رومی لوگ؟ ابن مسعود نے کہا ہاں۔ اب رومیوں سے مراد یورپی تہذیب، عیسائی سلطنتیں ہیں، اور رومنوں کے تصور کو جدید قوموں تک پہنچانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کہ اس سلطنت کو ان کی حیاتیاتی، ان کے مذہبی اور ان کے فکری اجداد کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ لہٰذا روم کی اصطلاح اکثریت تہذیب پر ہمارے وقت کی سپر پاورز پر لاگو ہوتی ہے، اور ویسے یہ دلچسپ ہے کیونکہ یہ پھر سے پیشن گوئیاں ہیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ابن مسعود نے کہا کہ ہاں میرا مطلب رومیوں سے ہے، اور اس وقت سخت لڑائی ہوگی۔ مسلمان موت سے لڑنے کے لیے ایک فوج بھیجیں گے اور وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ ادھر ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ وہ رات تک لڑیں گے، کوئی بھی فریق دوسرے فریق پر فتح یاب نہیں ہوگا۔ دوسرے دن مسلمان ایک اور فوجی دستہ بھیجیں گے اور وہ موت سے لڑیں گے اور وہ فتح یاب نہیں ہوں گے۔ تیسرے دن بھی وہی ہوگا اور پھر چوتھے دن بھی وہی ہوگا۔ لہٰذا مسلمان اندر جا رہے ہوں گے اور قتل عام ہونے والا ہے۔ قتل عام کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ پہلے دن سے چوتھے دن تک جو بھی وہاں گیا کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو فتح دے گا اور دشمنوں کو شکست دی جائے گی۔ تو 4 دن لڑائی ہوگی کہیں بلاد الشام میں۔ اب کیا یہ عظیم آرمی گیٹن ہے یا یہ آرمی گیٹن کا ایک پیش خامہ ہے؟ یہ عظیم آرمی گیٹن نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ پیشگی ہے۔ یہ ایک بڑی جنگ ہے جو آرمی گیٹن سے پہلے ہوگی۔ اب حدیث ایسے ہی جاری ہے، اور یہ اس بیان سے ہے کہ ایک ایسی جنگ ہوگی جسے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ بہت خوفناک ہے، انسانی تاریخ میں کوئی بھی ایسی جنگ نہیں ہوئی جو اس جنگ سے زیادہ خوفناک اور زیادہ شدید ہو، جو وقت کے اختتام کی طرف ہوگی۔ اور پھر ابن مسعود نے کہا یہ بہت طاقتور ہے، اور یہ ابن مسعود نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اتنا طاقتور ہے کہ پرندہ ان کے اوپر سے اڑ جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ مجھے بتائیں، چاہے کتنے ہی لوگ تلواروں سے مارے جائیں، کیا اس سے آسمانی پرندے پر کوئی اثر ہوگا؟ نہیں۔ آسمان پر پرندوں پر کیا اثر کرے گا؟ تلواریں نہیں۔ ذرا غور کریں، تلواریں نہیں۔ کچھ ہونے والا ہے کہ آسمان میں ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا اور وہ مردہ ہو جائے گا۔ اور پھر حدیث جاری ہے، 100 کے خاندان میں سے 99 ہلاک ہو جائیں گے اور ایک زندہ رہے گا۔ ایک جنگ میں شرمندگی کی شرح 99%۔ الحامستان انسانی تاریخ کی کس جنگ میں 99% اموات ہوئی ہیں؟ کوئی نہیں۔
میں کسی 99% کے بارے میں نہیں جانتا، فتح 1% کو دی گئی، اور یہ اس وقت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ابن مسعود نے کہا تو کوئی بھی کس طرح ہوش ہو سکتا ہے غنیمہ یا فراست کے تقسیم ہونے پر؟ دوسرے الفاظ میں اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اگر کوئی آپ کو $1 ملین دے دیتا ہے لیکن آپ کے پاس کوئی خاندان نہیں تو کون سا سمجھدار شخص اس کا انتخاب کرے گا؟ خاندان کی قیمت اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کوئی کیسے خوش ہو سکتا ہے جب اسے تمام غنیمہ مل جائے اور اس کے خاندان کے 99 لوگ مر جائیں، والدین نہیں، بچے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس غنیمہ کا کیا مطلب ہے جب سب ختم ہو جائے گا؟ وراثت کیسے تقسیم ہوگی جب کوئی خاندان باقی نہیں رہے گا؟ تو یہ جنگ اس میں لڑنے والے 99 لوگوں کو تباہ کر دے گی جب وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ جنگ ختم کر رہے ہیں، غنیمہ جمع کر رہے ہیں، صحت یاب ہو رہے ہیں۔ وہ سنیں گے اس جنگ میں بڑی آفت ہے، اس سے بڑی آفت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی پکارے گا دجال آ گیا ہے جب تمہارے خاندان پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس حالت میں تھکے ہوئے زخمی خون بہہ رہا ہوگا لیکن ان کے خاندان پر حملہ کیا جا رہا ہوگا۔ جو بھی اس سرزمین میں بچے گا، بلد الشام جہاں کہیں بھی ہوگا، وہ بھاگیں گے، وہ اس سرزمین کی طرف دوڑیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے 10 بہترین گھڑ سواروں کو اس خبر کی تصدیق کے لیے بھیجیں گے، 10 بہترین گھڑ سوار۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان کے نام اور ان کے آباء و اجداد کے نام اور ان گھوڑوں کے رنگوں کو جانتا ہوں، اور وہ اس زمین کے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گھوڑوں اور تلواروں کے دور میں واپس جائیں گے؟ اگر اس قسم کی جنگ ہوتی ہے تو ہاں، ان تمام کے امکانات ہیں۔ اگر اس قسم کی جنگ ہو جب ایٹمی ہتھیار اور ہر طرف کیا نہ ہو تو ہم ان دنوں میں واپس چلے جائیں گے جب بجلی نہیں تھی اور ہم اس کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ یا کیا یہ ممکن ہے نبی گھوڑا کہہ رہے ہیں اور اس کا مطلب گاڑی ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ذکر ہے، کیا اس حدیث میں مہدی کا ذکر ہے؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن دوسری احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ مہدی وہ ہوگا جو وہاں آئے گا جب دجال آس پاس ہوگا۔ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بڑی جنگ ہے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وہ جنگ جس میں مہدی حصہ لے گا۔ اس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ روم اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی۔ یہ ایک بڑی جنگ ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث آرمیگیڈن کا حوالہ، اور یہ سچ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں بات ہے کہ آرمیگیڈن ایک جنگ ہے یا لڑائیوں کا سلسلہ ہے۔ ہم پچھلی بات کرتے ہیں، اگر یہ صرف ایک جنگ ہے تو دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے تمام امکانات ہیں، لیکن اگر یہ بڑی لڑائیوں کا ایک سلسلہ ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حدیث حقیقت میں آرمیگیڈن کی ان بڑی لڑائیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔